Lesson Overview. This lesson explains the process of gaseous exchange in humans. It explains the parts of humans' respiratory system and its working. Students' learning outcomes. The students will be able to 1. Define gaseous exchange in human. 2. Tell the names of the parts of humans' respiratory system. 3. Explain the working of human respiratory system. 4. Identify the parts of human respiratory system. Key words: nasal cavity, trachea, bronchi, alveoli, lungs. اس سبق میں ہم انسانوں میں گیسوں کے تبادلے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانوں میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہمارے سیکھنے کے مقاصد ہیں: ہم انسانوں میں گیسوں کے تبادلے کو بیان کر سکیں، ہم انسانی نظامی تنفس کے حصوں کے نام بتا سکیں، ہم انسانی نظامی تنفس کے کام کو سمجھ کر اس کی وضاحت کر سکیں، اور ہم انسانی نظامی تنفس کے مختلف حصوں کی شناخت کر سکیں۔ Gaseous exchange in humans. انسانوں میں گیسوں کے تبادلے کے لیے اللہ نے خصوصی نظام بنایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ہوا پھیپھڑوں میں بھیجی جاتی ہے، ہوا کی آکسیجن پھیپھڑوں سے خون میں چلی جاتی ہے، خون اس آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے، جبکہ جسم کے مختلف حصوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خون کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ پھیپھڑے اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جسم سے باہر دھکیل دیتے ہیں۔ Gaseous exchange. Humans and other higher animals do have a special system for exchange of gases. This special system is called the respiratory system. انسانوں اور دیگر اعلیٰ درجے کے جانوروں میں اللہ نے گیسوں کے تبادلے کے لیے خصوصی نظام ترتیب دیا ہے۔ یہ خصوصی نظام نظامی تنفس کہلاتا ہے۔ Parts of respiratory system. The respiratory system consists of two parts. 1. The air passageway. 2. The lungs. انسانوں کا نظامی تنفس دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: نمبر 1 ہوا کے گزرنے کا راستہ، نمبر 2 پھیپھڑے۔ The air passageway. The air passageway is the path through which 1. The air enters the body and goes to the lungs. 2. The air after an exchange of gases goes out of the body. ہوا کی گزرگاہ راستہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، جبکہ اسی راستے کے ذریعے گیسوں کے تبادلے کے بعد ہوا جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ Air passageway. The air passageway consists of the following parts. 1. Nasal cavity. 2. Pharynx. 3. Larynx. 4. Trachea. 5. Bronchi. 6. Bronchioles. 7. Alveolar ducts. 8. Alveoli. ہوا کے راستہ کے بہت سے حصے ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: ناک کا خلا، فائرنکس، لینکس، ٹریکیا، برونکائی، الویولر ڈکٹ اور الویولائی۔ Nasal cavity.
Internal cavity of nose is called nasal cavity. It has two openings called اب ہم nostrils. بات کرتے ہیں ناک کے خلا نیزل کیوٹی کی۔ ناک کا اندرونی حصہ جو خالی ہوتا ہے اسے ناک کا خلا نیزل کیوٹی کہتے ہیں۔ جسم کے باہر کی طرف اس میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کو نتنے یا ناسٹرلز کہتے ہیں۔ ہوا انہی نتنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے اور ان کے ذریعے باہر خارج ہوتی ہے۔ A wall divides the nasal cavity into 2 portions. Each portion is lined by fine hairs and mucus to filter the dust particles and other impurities from the air. ناک کے اندرونی خلا کو ایک دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ناک کی اندرونی سطح پر ایک باریک جھلی ہوتی ہے جس پر بہت ہی باریک بال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناک کی اس اندرونی جھلی میں ایک رطوبت آلیس دار مادہ ہوتا ہے جس سے یہ جھلی ہمیشہ نم رہتی ہے۔ ناک کے اس اندرونی حصے میں بالوں اور رطوبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مٹی کے ذرات اور جراثیم نیز دیگر نقصان دہ مادے ان بالوں میں اٹک جاتے ہیں اور نمدار جھلی سے چپک جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پھیپھڑے جو بہت نازک ہوتے ہیں نقصان سے بچ جاتے ہیں اور ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں اور دیگر جانوروں کو اس نظام کے ذریعے بہت حد تک بیماریوں سے بچا لیا ہے۔ Function of mucus. 1. It filters the dust and other particles from the incoming air. 2. It keeps the internal surface of nose moistened. 3. It maintains the temperature of incoming air according to the body temperature. ناک کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کا نام میوکوس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میوکس کے کیا کیا کام ہیں۔ میوکوس کا ایک کام ہے کہ وہ ہوا میں سے مٹی اور دیگر ذرات کو الگ کرتی ہے۔ یہ ذرات ناک کے اندرونی حصہ سے چم جاتے ہیں اور پھیپھڑوں تک نہیں جا سکتے جس سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ میوکوس کا دوسرا کام ناک کی اندرونی سطح کو گیلا رکھنا ہے۔ اس گیلے پن کی وجہ سے ہماری ناک نرم رہتی ہے اور ہوا کے لیے ایک بہتر راستہ موجود رہتا ہے۔ اس میوکوس کا تیسرا کام یہ کہ یہ ناک کے درجہ حرارت کو اندرونی جسم کے مطابق رکھتی ہے۔ اس طرح ناک سے گزرنے کے بعد ہوا جسم کے درجہ حرارت کے عین مطابق ہو جاتی ہے جس سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ ہمیں اپنی ناک اندر سے صاف رکھنا چاہیے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں۔ جب ہم 5 بار وضو کریں گے اور ناک کو اندر سے صاف رکھیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ Pharynx. The internal nasal cavity opens in a chamber called pharynx. It is a muscular passage that serves both respiratory and digestive system. The pipe that leads to the digestive system is called esophagus. The pipe that leads to the respiratory system is called larynx. فارنکس۔ ناک کا اندرونی حصہ پچھلی طرف ایک چھوٹے سے کمرے میں کھلتا ہے، یہ کمرہ فارنکس کہلاتا ہے۔ یہ مسلز یعنی پٹھوں کا بنا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہمارے نظامی تنفس سے بھی ہے اور نظامی انہضام سے بھی۔ فارنکس کے پچھلے حصے سے ایک پائپ نما حصہ شروع ہوتا ہے جسے لیرنکس کہا جاتا ہے۔
جو نظام تنفس کا حصہ ہے، جبکہ اسی کمرے سے ایک نالی ہمارے نظامی ہضم کی طرف بھی جاتی ہے، اسے ایسوفیگس کہتے ہیں۔ Larynx. Larynx is a box present between pharynx and trachea. It is made of cartilage. It is also called voice box or sound box. There are two fibrous bands stretched across the larynx. These bands are called vocal cords. These vocal cords vibrate to produce sound. گیسوں کے تبادلے کے نظام کا تیسرا اہم حصہ لیرنکس ہے۔ یہ حصہ فارنکس اور ٹریکیا کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ حصہ گیسوں کے تبادلے کے علاوہ ایک بہت ہی اہم کام کرتا ہے، اور وہ ہے بولنے اور آوازیں پیدا کرنے کا۔ اس حصہ میں دو پٹیاں ہوتی جنہیں ووکل کارڈ کہا جاتا ہے۔ جب ہوا ان سے ٹکراتی ہے تو یہ پٹیاں تھر تھراتی ہیں، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہم ان پٹیوں کی وجہ سے ہی بول پاتے ہیں۔ Trachea. Next to the larynx, there is a windpipe called trachea. It is made of C-type cartilaginous rings. These cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing even when there is no air in it. لیرکس کے بعد نظامی تنفس کا جو حصہ شروع ہوتا ہے اسے ٹریکیا کہتے ہیں۔ یہ ہوا کا ایک پائپ یعنی ونڈ پائپ ہوتا ہے جو سی کی شکل کے چھلوں اور رنگز کا بنا ہوتا ہے۔ یہ چیلوئی کروی ہڈی کارٹیجنس بونز کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ہڈی ہمارے کان کے باہر والے حصے کی ہڈی کی طرح نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔ نرم ہڈی کی یہ چھلے بہت کام کی چیز ہیں۔ یہ ٹریکیا کو پچکنے سے بچاتے ہیں۔ اگر ہوا کے اس پائپ میں ہوا نہ بھی ہو تو بھی ان ہڈیوں کی وجہ سے ہوا کا یہ پائپ یعنی ٹریکیا اپنی شکل برقرار رکھتا ہے اور ہمارے جسم کو ہوا پہنچنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ Bronchi. The trachea on the side of the lungs divides into two main branches. These branches are called bronchi. Each bronchus leads to each lung. Bronchi do have cartilaginous ring plates. These rings prevent them from collapsing. انسانی سانس لینے کے نظام کا پانچواں اہم حصہ برونکائی ہے۔ برونکائی جمع ہے برونکس کی۔ ٹریکیا کا پچھلا حصہ دو شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر شاخ کو برونکس کہتے ہیں۔ پھیپھڑے دو ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر برونکس ایک حصے کو ہوا پہنچانے اور وہاں سے باہر لانے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ برونکائی بھی ٹریکیا کی طرح نرم ہڈی کے چھلوں کی بنی ہوتی ہیں اور نرم و لچکدار ہڈی برنکائی کو پچکنے سے بچاتی ہے۔ دیکھا کیسے اللہ نے انسان کے سانس لینے کے نظام کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ سورت 3 میں فرمایا گیا ہے انسان کو بہترین شکل میں بنایا گیا ہے۔ Bronchioles. The bronchi divide into many branches. The fine branches are called bronchioles. دونوں برونکائی بہت سی باریک باریک شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ باریک نالیاں بھی نرم ہڈی کے چھلوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انہیں برانکیوز کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ Alveolar ducts. The bronchioles divide into many fine tubules. These fine tubules are called alveolar ducts.
برانکیوز مزید تقسیم ہے کر بہت ہی باریک نالیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان باریک اور بہت ہی نفیس نالیوں کو ایلویولر ڈکٹس کا نام دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ نالیاں پھیپھڑوں میں ہوا کے تبادلے کے راستے کا آخری حصہ ہیں۔ ان کے بعد نالیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کی تھیلیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ Every alveolar duct opens into a cluster of pouches. These pouches are called alveoli. اب ہم بات کرتے ہیں ہوا کی ان تھیلیوں کی جو پھیپھڑے بناتی ہیں۔ ہر ایلویولر نالی تھیلیوں کے ایک گچھے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہ تھیلیاں ایسے ہی اس شاخ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے۔ ان تھیلیوں کا نام ایلویولائی ہے جو ایلویولس کی جمع ہے۔ پھیپھڑے میں اس طرح کی لاکھوں تھیلیاں ہوتی ہیں اور یہی تھیلیاں ہوا کے تبادلے کا اصل کام کرتی ہیں۔ These alveoli form the respiratory surface, lungs, of the human body. Each alveolus is a sac-like structure. The inner surface of alveolus is lined by a layer of epithelial cells. ایلویولائی پھیپھڑوں کی سطح بناتی ہیں اور انہی تھیلیوں کے مجموعہ کو پھیپھڑا کہتے ہیں۔ ان تھیلیوں کی اندرونی سطح ایپیتھیلیال سیلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ A network of capillaries is present on the surfaces of alveoli. The blood runs in this network. The RBCs absorb oxygen from the lungs and carry it to all parts of the body, whereas these cells carry carbon dioxide from all parts of the body and transfer it to lungs to push out of the body. ایلویولائی کی سطح پر خون کی انتہائی باریک نالیاں ہوتی ہیں جو کیپلریز کہلاتی ہیں۔ ان نالیوں میں خون کے سیل ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں۔ خون کے سرخ سیل ان تھیلیوں میں موجود ہوا میں سے آکسیجن جذب کر لیتے ہیں، جبکہ ان سیلوں میں جذب کاربن ڈائی آکسائیڈ پھیپھڑوں کی ان تھیلیوں میں چلی جاتی ہے، جہاں سے وہ ہوائی راستے کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ A pulmonary artery from heart containing deoxygenated blood enters the lungs and branches into arterioles and then enter into capillaries which surround the alveoli. These then join together to form the venules which surround the alveoli. These then join together to form the venules which form pulmonary veins. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. اب جانتے ہیں خون کی نالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نالیاں ہیں جو دل سے صاف خون جسم کے مختلف حصوں کی طرف لے جاتی ہیں، انہیں شریان آرٹریز کہا جاتا ہے، جبکہ وہ نالیاں جو جسم کے مختلف حصوں سے آکسیجن نکلا خون دل کی طرف لاتی ہیں، انہیں وریدیں وینز کہا جاتا ہے۔ دل سے ایک بڑی شریان آرٹری پھیپھڑوں کی طرف آتی ہے، یہ شریان پلمونری شریان کہلاتی ہے۔ یہ پلمونری آرٹری ایسا خون جس میں آکسیجن نہیں ہوتی ہے کو پھیپھڑوں کے سپرد کرتی ہے۔ پھیپھڑے اس خون میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکال لیتے ہیں اور اس میں آکسیجن داخل کر دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن ملا خون پلمونری ورید کے ذریعے دل کو پہنچایا جاتا ہے اور دل اسے جسم کے تمام حصوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔
آپ نے دیکھا یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ باقی کے جسم کو صاف خون پہنچانے کی ذمہ داری شریانوں کی ہے، جبکہ وریدیں ناصاف خون واپس دل کی طرف لاتی ہیں، لیکن پھیپھڑوں کو ناصاف خون ورید کے بجائے شریان کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور صاف خون ورید کے ذریعے دل کو آتا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کا کام۔ اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سبق تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن کافی دلچسپ تھا۔ اسے بنانے میں بھی بہت وقت لگا۔ اس میں ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ بھی بہتر آئی ہوگی۔ یہ ویڈیوز بہت محنت اور بہت ہی زیادہ توانائی اور وقت لگا کر بنائی جا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طالب علم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے اساتذہ بھی انہیں اپنی تدریس میں استعمال کریں۔ یہ چینل کسی مالی فائدہ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ صرف نئی نسل کو بہتر بنانے، ان کی سمجھ میں اضافہ کرنے اور ان کی سائنس میں دلچسپی پیدا کرنا اصل مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، پسند بھی کیجیے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا احسن کام بھی کیجیے۔